بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے اب شام کی سیاست سے لا تعلق رہنا بالکل ممکن نہیں تھا، لہٰذا وہ دمشق روانگی کے بارے میں سوچ بچار کر رہے تھے، مگر انہی دنوں انہیں نصرانیوں کے تازہ حملے سے پالا پڑ گیا جو بحیرہ روم کی جانب سے ہوا تھا۔ ہیلو ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی الرٹ۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اسکندریہ کے مارکے کے بارے میں کہ کس طرح سے نصرانیوں نے اسکندریہ پر حملہ کیا اور مسلمانوں نے اس کی بالکل اتنی جواں مردی سے مقابلہ کیا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو شاہ سسلی نے طے شدہ منصوبے کے مطابق مصر پر حملہ کرنے کی تیاری زور و شور سے جاری رکھی اور پھر ایک بہت بڑا لشکر لے کر بحیرہ روم کی لہروں کو چیرتا ہوا اسکندریہ کی جانب بڑھا۔ اس بیڑے کے 200 جہازوں میں صرف سپاہی جبکہ 36 جہازوں میں گھوڑے، 40 میں خوراک و رسد کا سامان اور 6 میں جنگی ہتھیار اور آلات لادے گئے تھے۔ یہ بیڑا پوری شان و شوکت سے 26 ذوالحج 569 ہجری یعنی 27 جولائی 1174 عیسوی کو اسکندریہ کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ 50,000 پیادے اور 1,500 گھڑ سوار منجیکوں، دبابوں اور دیگر ساز و سامان کے ساتھ اسکندریہ کی فصیل اور سمندر کے درمیان پھیلے ہوئے میدان میں اترنے لگے تاکہ شہر کا محاصرہ کر لیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امارہ کی سازش سے آگاہ ہو جانے کے باوجود مسلمانوں کو سسلی کے اس لشکر کی روانگی کا کوئی علم نہ تھا، اس لیے بحری قلعوں کی حفاظت کے انتظامات ناکافی تھے۔ اسکندریہ کی فوج بھی معمول سے زیادہ نہ تھی، پھر بھی اسکندریہ کے بہادر سپاہیوں نے باہر نکل کر حریف کو محاصرے سے روکنا چاہا، مگر شہر کے حاکم نے دشمن کی بھاری تعداد کے پیش نظر کھلے میدان کی لڑائی کی جگہ قلعہ بند جنگ کا فیصلہ کیا اور کمک کے لیے برق رفتار قاصد قاہرہ روانہ کر دیے۔ آخر فرنگی سپاہیوں نے شہر کا محاصرہ کر کے حملہ شروع کر دیا۔ پہلے دن زبردست لڑائی کے باوجود وہ فصیل کے قریب نہ آ سکے۔ اسکندریہ کے مورچہ بند سپاہیوں نے تیر اندازی، سنگ باری اور آتش زنی کے ذریعے انہیں فصیل سے دور رکھا۔ دوسرے دن فرنگیوں نے نئے جوش و خروش سے دھاوا بولا اور پے در پے حملے کرتے ہوئے دبابوں کو فصیل کے قریب لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسکندریہ کے مجاہدوں نے اس کے باوجود انہیں فصیل سر کرنے میں کامیابی نہ ہونے دیا۔ تعداد کی کمی کے باوجود اس مہارت اور بے جگری سے لڑے کہ سسلی کے سپاہیوں پر ان کی دھاک بیٹھ گئی۔ اس دوران مصر کے دیگر ساحلی قلعوں سے کئی دستے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے، جس سے ان کی ہمت بڑھ گئی اور انہوں نے تیسرے دن باہر نکل کر فرنگی لشکر پر حملہ شروع کر دیا۔ ان کے دستے مختلف گوشوں سے فرنگیوں کی صفوں پر حملے کر کے انہیں خاک و خون میں لوٹا رہے تھے۔ محاصرہ کرنے والے اب اپنی جان بچانے کی فکر میں تھے اور ان کی بے ہنگم چیخ و پکار سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ مسلمانوں نے آتش گیر مادے سے ان کے دبابے جلا ڈالے اور یوں ان کے محاصرے کی سب سے کارآمد چیز ختم ہو گئی۔ نصرانیوں نے اپنی عددی برتری کی بنا پر دن بھر جنگ جاری رکھی، مگر وہ مسلمانوں کے دباؤ کو ختم نہ کر سکے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی فرنگیوں کے حملے کی خبر سن کر قاہرہ سے تازہ دم فوج کے ساتھ بذات خود روانہ ہو چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی احتیاطاً انہوں نے ایک فوج دمیاط کی حفاظت کے لیے بھی بھیج دی تھی۔ اسکندریہ کے لیے نکلتے ہی انہوں نے محصورین کی ہمت بندھانے کے لیے ایک ایلچی کو 3 برق رفتار گھوڑے دے کر آگے روانہ کر دیا۔ ایلچی باری باری گھوڑے بدلتا ہوا دم لیے بغیر عصر کے وقت اسکندریہ پہنچا تو لڑائی کسی حتمی فیصلے کے بغیر رک چکی تھی۔ مسلمان زبردست جنگجوئی کا مظاہرہ کرنے کے بعد شہر کی طرف لوٹ آئے تھے، جبکہ عیسائی اپنے پڑاؤ کا رخ کر چکے تھے، مگر جو ہی ایلچی نے شہر میں داخل ہو کر قاہرہ سے صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں امدادی فوج کی آمد کا اعلان کیا، مسلمانوں نے دوبارہ ہتھیار سنبھال لیے
اس خوشخبری سے ان کی دن بھر کی تھکان ایک لمحے میں دور ہو گئی۔ طبلِ جنگ پر ایک بار پھر چوٹ پڑنے لگی اور اسکندریہ کے شاہی شہر سے نکل کر فرنگیوں کی طرف لپکے۔ اسی اثنا میں صلاح الدین ایوبی کی آمد کی خبر نصرانیوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ صبح سے شام تک سخت ترین مارکے کے بعد ان میں دوبارہ لڑنے کی ہمت نہیں رہی تھی، چنانچہ وہ تیزی سے اپنے بحری جہازوں کی طرف بھاگے۔ مغربی افق پر پھیلا سرخ شفق مسلمانوں کو فرنگیوں کے خیمے لوٹتا اور ان کے اسلحے کے ذخائر پر قابض ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے کو آڑ بنا کر بھاگنے والے فرنگیوں پر مسلمانوں کے پے در پے حملوں نے ہر طرف موت کے جال بچھا دیے تھے۔ فرنگیوں نے اپنی کشتیاں ساحل کے قریب منگوا لی تھیں۔ ان کی آخری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح ان میں سوار ہو کر اپنے بیڑے تک پہنچ جائیں، مگر اس ہنگامہ دارو گیر میں بیشتر فرنگی کشتیوں پر سوار نہ ہو سکے۔ اب کچھ دوبارہ ساحل کی طرف بھاگے اور کچھ سمندر میں غرق ہو گئے، تاہم ان کی ایک اچھی خاصی تعداد کشتیوں میں بیٹھ چکی تھی۔ جب یہ کشتیاں ان سپاہیوں کو لے کر ساحل سے دور ہونے لگیں تو مسلم غوطہ خوروں نے کمال کر دیا۔ وہ زیر آب تیرتے ہوئے کشتیوں کے نیچے پہنچ گئے اور کئی کشتیوں کے پیندے پھاڑ ڈالے۔ بدقسمت کشتیاں سواریوں سمیت ڈوب گئیں۔ یہ دیکھ کر وہ فرنگی جو کشتیوں میں بیٹھنے کی امید لے کر ساحل پر جمع تھے، مختلف سمتوں میں بھاگ نکلے، تاہم مسلمانوں نے انہیں جلد گھیر لیا۔ اب فرنگیوں نے بھی فرار کا خیال چھوڑ کر منظم انداز میں اپنا دفاع شروع کر دیا۔ رات بھر لڑائی ہوتی رہی اور اگلے دن دوپہر کو جا کر مارکا تھما۔ سسلی کے سورماؤں کی بڑی تعداد قتل یا گرفتار ہو چکی تھی، جبکہ بحری جہازوں کے ذریعے جان بچا کر نکل جانے والوں کو اس رات کی دہشت انگیز مدتوں نہ بھولی۔ یہ واقعہ 1 محرم 570 ہجری کا ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسکندریہ کا مارکا کس طرح سے ہوا اور سسلی نے کس طرح سے اسکندریہ پر حملہ کیا۔ تو ویورز، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو میسر آ سکے۔ تو ویورز، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔